رشد الایمان کی قسط نمبر 8 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہونا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بکنے والے کافر ہیں، اگرچہ وہ لاکھ بار کلمہ پڑھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہے ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے رسولوں علیہ السلام کو جدا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم الکافرون حقا، کہ وہ پکے کافر ہیں۔ اسی طرح اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہنے والے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافر ہیں۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تب سقر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ بعض منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب شریف کا انکار کیا، یوں بکواس کی وما یدریہ بالغیب، وہ حضور علیہ السلام غیب کیا جانے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے منکروں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں، خواہ وہ لاکھ بار کلمہ پڑھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ جل جلالہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ایمان لانے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کافر ہوتا ہے۔ کفر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر گروہ 72 گروہ دوستی ہوں گے اور ایک گروہ جنتی ہوگا، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں کہ وہ جنتی گروہ اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اور جو فرقہ نجات پانے والا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور تنبیہۃ الغافلین میں حدیث شریف میں اس طرح منقول ہے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک جنتی گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے۔ واضح ہو کہ بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ حق مذہب اہل سنت جماعت جو کتاب و سنت کے مطابق متقدمین علماء کرام سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ اسی مذہب کے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے تبلیغ و اشاعت فرمائی اور بد مذہبوں کے گستاخانہ و کفری عقائد سے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ چنانچہ اہل حضرت قدس سرہ سے تعلق و نسبت خالص اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔